بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال سے منع فرمایا، تو بعض صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ میں تو اس حال میں رات بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ صوم وصال وہ روزے ہوتے ہیں جس میں نہ ساری ہوتی ہے نہ افطاری ہوتی ہے، مسلسل روزے ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو صحابہ کرام نے یہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود تو روزہ رکھتے ہیں اور آپ ہمیں منع فرما رہے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ فرمایا کہ تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی مثل نہ ہو سکیں، تو آج کا اگر کوئی مولوی کوئی مفتی کہے کہ حضور ہماری مثل ہیں یا ہم حضور کی مثل ہیں، تو اس سے بڑی جہالت اور کون سی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر شفقت کے باعث انہیں وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ حضور ہماری مثل ہیں یا ہم حضور کی مثل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرما دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی جیسے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے؟ یعنی نماز کی حالت میں حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے، یعنی کعبے کی طرف ہے؟ فرمایا، اللہ کی قسم، مجھ سے تمہارے دلوں کی حالت اور ان کا خشوع خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور تمہارے ظاہری حالت کے رکوع سجود میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ دیکھیں، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس زمین پر کھڑے ہیں، آپ کے قدم زمین پر ہیں، تو آپ کی نگاہ مبارک کی اتنی تیز نگاہ تھی
کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتوں آسمانوں سے نگاہ کراز کر کے جنت میں پہنچی، جنت کو دیکھ لیا۔ دیکھیں جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس زمین پر کھڑے ہیں، اور زمین پر کھڑے کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جنت کو دیکھ لیا، یعنی ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے حضور کی نگاہ نے، حضور کی آنکھوں نے جنت کا نظارہ کیا، جنت کو دیکھ لیا۔ اور جنت کے اندر جو محلات کے اندر پھل ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پھلوں کو دیکھا، اور پھلوں کو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑنا چاہا، اپنے ہاتھ بڑھائے تو پتہ چلا کہ جہاں حضور کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح امام بخاری اور امام احمد نے روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، لوگ آپ کی طرف جھپٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے ہاتھ مبارک اس چھاگل کے اندر رکھ دیے تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا۔ چنانچہ ہم سب نے خوب پانی پیا، وضو بھی کر لیا۔ سالم راوی کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ ہم تو 1500 تھے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ مبارک میں، آپ کی انگلیوں مبارک میں اتنی برکت رکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر، جس مقام پر، جس پانی میں ہاتھ رکھ دیں اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے کہا ہمارے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جنہیں ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے یا حضرت انس کے گھر والوں سے حاصل کیا۔ حضرت عبیدہ نے فرمایا اگر ان میں سے ایک بال مبارک بھی میرے پاس ہوتا تو وہ مجھے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے کہیں زیادہ محبوب ہوتا۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ دنیا و ما فیہا جو ہے یہ ایک طرف ہو جائیں اور ان کے مقابلے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ہمیں مل جائے تو یہ ایک بال کی جو مقام ہے، جو قیمت ہے، وہ دنیا و ما فیہا سے افضل مقام رکھتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد میں حدیث موجود ہے اور امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا، امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے اور میری توجہ اس کی طرف مبذول فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں، میری زندگی میں میری زیارت کی۔